السلام علیکم. یہ جو طب کا پیشہ بن گیا ہے اصولاً یہ پیشہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خدمت ہونا چاہیے. مگر خدمت کرتے ہوئے طبیب کو بھی زندہ رہنے کے لیے اپنی سہولیات ہونے کی ضرورت ہے. تو یہاں ایک تناسب برقرار رکھنا ہوتا ہے خدمت میں اور معیار میں، کیونکہ طب کے بھی مختلف معیار ہیں. جب خدمت کا جذبہ زیادہ ہو جاتا تو معیار کم ہو جاتا، اور جب معیاری طب کی خدمات کرنا چاہتے تو خدمت کا جذبہ کم ہو جاتا. ہمارا مقصد یہاں ویسٹرن میں یہ ہے کہ معیار بھی برقرار رکھا جائے اور خدمت کا جذبہ بھی عروج پہ لایا جائے. اور یہ جو خدمت اور معیار کا بیلنس ہے یہ برقرار رکھنا دواخانوں کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے بہت ہی مشکل مسئلہ ہے آج کی تاریخ میں. تو ہم یہ جذبے سے دیکھ رہے ہیں کہ خدمت اور معیار کا جو تناسب برقرار رکھنا ہے اس کے لیے مریض کے صحت کا اور اس کے فائنینشیل سٹیٹس کا، اس کے پاس کس رتبے کا کس درجے کا آدمی ہے اس حساب سے اس کو مشورہ دینا چاہیے. ایک مزدور طبقہ یا ٹیکنیشین طبقہ اگر آ رہا ہے اس کے مرض کے انویسٹیگیشنز میں ہی اس کو اگر اتنا خرچہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس پھر پیسہ باقی نہیں ہے تو علاج تک پہنچنے کی نوبت مشکل سے آتی ہے. تو ہمارا نصب العین اب اس وقت یہ ہے کہ جو بھی آدمی آئے بہتر سے بہتر معیار کی خدمت کرتے ہوئے خدمت کا موقع برقرار رکھا جائے، نہ کہ جو ہے اس کے جیب خالی کر دے کہ اس کو بڑھا دیا جائے. تو ہم اس کوشش میں ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرون طبقہ یہاں آیا ہوا ہے زیادہ تر لیبر کلاس ہیں، کچھ ٹیکنیشینز ہیں اور کچھ گتے دار ہیں. یہ الگ الگ لیول پہ ہیں. یہ لوگ جو گتے دار ہیں وہ کافی رئیس ہیں، جو ٹیکنیشین ہیں وہ بالکل مڈل کلاس ہیں، جو لیبر طبقہ ہے وہ بالکل ہی نچلے سطح پہ ہے. وہ محنت کر کے رات دن محنت کر کے پیسہ بچا کے اپنے والدین کے پاس اپنے گھر بہار، یو پی، مدھیہ پردیش بھیجنا چاہتا ہے. تو ان کی اپنی نیتوں کا خیال کرتے ہوئے، ان کے معاشی معیار کا خیال کرتے ہوئے ان کو طب کے ایسے مشورے اور ایسے علاج تجویز کیے جائیں گے انشاءاللہ کہ وہ بجائے ڈوبنے کے ان کی صحت مندی کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے ذریعے سے، اور ان کے معاشی بدحالی کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا نصب العین یہ ہے کہ معیاری خدمت ہو، سائنسی اعتبار سے اپ ٹو دا مارک ہو، اور جتنی ہو سکے کفایت شعاری سے. مرض بعض طویل ہوتے ہیں، بعض بالکل ایک دن میں کم ہونے والے، 2 دن میں کم ہونے والے. مرض کے اعتبار سے خرچے کا خیال کر کے ان کو ایسے تجاویز پیش کیے جائیں کہ ان کا علاج بھی حد درجے بہتر ہو اور ان کے اخراجات بھی کم سے کم تر ہوں. یہ ہمارا نصب العین ہے. تو اسی اعتبار سے ہم یہ دیکھے ہیں کہ شمالی ہند سے آنے والے بہار، یو پی، یا وسطی ہند سے آنے والے مدھیہ پردیش، راجستھان کے لوگ، یا پھر مشرقی ہندوستان سے آنے والے بنگال، آسام وغیرہ کے لوگ جو یہاں پر ہیں، ان کو ایک تو لینگویج کا پرابلم ہے زبان کے اعتبار سے، اور وہ لوگ کافی محنتی ہیں
اور پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے لیے کیا علاج تجویز کیا جائے، اور جیب میں جتنا پیسہ ہوتا ہے بالکل امتحانات میں خرچ کر دے کے پھر علاج کے لیے پریشان گھومتے رہتے۔ تو یہ تناسب برقرار رکھتے ہوئے چاہے وہ لوکل آدمی ہو یا نان لوکل آدمی ہو، اس کو صحیح بہترین مشورہ دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں ایز اے پلمنالوجسٹ اور کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ یہ دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ کرٹیکلی ال ہے، اس کو تقریباً 12-15 دن دواخانے میں رکھنا ہے، اس کا پورا خرچہ 1-2 دن میں کروا دے کے پھر اگر یہ بولا جائے کہ بھائی تیرے پاس پیسے نہیں ہے، جا سرکاری دواخانے کو چلے جا، عثمانیہ کو چلے جا، گاندھی کو چلے جا، ٹی بی دواخانے کو چلے جا، تو یہ ہمارا ڈاکٹرز کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو اس کے اعتبار سے امتحانات کیے جائیں جو ضروری ہیں، اور علاج تجویز کیا جائے جو وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کوشش میں ویسٹرن ہاسپٹل حد تک امکان کامیاب ہوگا، جب تک کہ سب کی نیتیں اپنی جگہ یہ ہیں کہ خدمت کے ساتھ ساتھ معیار برقرار رکھا جائے۔ السلام علیکم۔